نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. صد ہزاروں ماہیے للہیے صد ہزاروں ماہیے للہیے سوزن زر بر لبے ہر ماہیے گفت الہی سوزنے خود خواستم گفت الہی سوزنے خود خواستم وعده از فضل نشناستم گفت الہی سوزنے خود خواستم وعده از فضلت نشان راستم ماهی دیگر برآمد در زمان ماهی دیگر برآمد در زمان سوزنے او را گرفتم در دهان. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس بر مقام خانقاہ مولا روم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہر شب جمعہ کو مثنوی مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ان حکایتوں سے استفادے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، اور بلا شبہ یہ احساس بھی اب پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ شعبہ علم کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری روزمرہ اور ہمارے حیات بشری کے نکات، خود شناسی، خدا شناسی، رسول شناسی، قرآن و کتاب شناسی اور دشمن شناسی کا یہ جو تربیت گاہ ہے، اس سے ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ بلا مبالغہ اس سے ہمیں مدد حاصل ہو رہی ہے، اور ہم اپنی لباس بشریت کے اس دور میں اس کے پیچ و خم اور اس راستے کی پیچیدگیوں کو سمجھنے جیسے ہوتے جا رہے ہیں، اور بلا شبہ یہ فضیلت کی بات ہے کہ سطحیت ظاہر داری کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کم سے کم جاگتے رہنا کی صدا لگانے والی یہ مثنوی شریف کے اسباق، اس کے اشعار، اس کے پیغام، اس کی حکایتیں ہمیں یہ شعور بخش رہی ہیں کہ ہم اپنے لائے عمل کو، زندگی کے اس دور کو گزارنے کے حوالے سے
بہتر مقام پر ہیں اور بلا شبہ یہ اللہ کی نوازشات میں سے ہیں۔ گزشتہ 2 نشستوں میں جو گفتگو جو معرض بیان میں آئی کہ گزشتہ سے پیوستہ شب جمعہ میں شیطان کی کارگزاریوں سے متعلق گفتگو ہوئی کہ کس طرح وہ اگر کوئی بظاہر نیکی بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے فتنہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو لوگ اس نیکی پر جھک جاتے ہیں، اس کے مابعد الاثرات کے بارے میں واقف نہیں ہوتے، اور بالآخر معروف فرماتے ہیں کہ سیدھے راستے پر بھی ابلیس لعین اتنی دور لے جا کر چھوڑ دیتا ہے کہ وہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ زندگی کے بے شمار شعبوں میں جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ فی زمانہ عبادت گاہوں کی جو تعمیر ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا ہے مسجد میں پیسے ملا رہے ہیں، اچھا ہے کہ مؤذن صاحب کی تنخواہ میں ہمارا حصہ ملے گا، اچھا ہے کہ امام صاحب کا جو مشاہرہ ہے وہ اس سے ادا ہوگا، مگر کیا دے رہے ہیں؟ وہ صدقات، خیرات اور فطرہ اور زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو کیا قوموں کی تعمیر ان بنیادوں پر ہوگی کہ اپنے مال کا جو میل ہے وہ دے رہے ہیں کس مقام کے لیے؟ جو ہماری عبادتوں کی قبولیت کا مقام ہے۔ تو کیا اس کی تعمیر رزق حلال سے ہونی چاہیے یا اس مال کے میل سے ہونی چاہیے؟ راستہ بظاہر اچھا ہے، گھر میں خواتین مرد حضرات شامل کرتے ہیں، مگر کیا شامل کرتے ہیں اس پہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ وہاں سے پکار اسی بات کی ہے کہ ہم ہر چیز لے لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں اور خیرات بھی لے لیتے ہیں، اور فطرات تو ہمیں ضرور دیجیے گا، ہمارا نظام چلانا ہے۔ تم دوستوں سوچنے کی بات ہے، جو چیز جس جگہ کی تعمیر ان ادنا مال سے، مال کے میل سے ہو رہی ہے، وہاں اصالت کہاں رہ جائے گی، وہاں بزرگی کہاں رہ جائے گی، وہاں سربلندی کہاں رہ جائے گی، وہاں سے تربیت کیا ملے گی؟ یہ بہت مقام فکر ہے۔ معروف فرماتے ہیں کہ راستہ بظاہر سیدھا ہے، راستہ بظاہر سچا اور سیدھا ہے، مگر کس کام میں ابلیس نے مشغول کر دیا؟ جس طرح سے گفتگو ہو رہی تھی کہ امیر معاویہ کی نماز صلاۃ فجر قضا ہوئی، بہت روئے، بہت گریہ کیا، تو جس دن وہ سوتے رہ گئے ابلیس نے صلاۃ فجر کے لیے اٹھا دیا۔ بظاہر اس نے بہت اچھا کام کیا کہ جو اٹھا دیا، مگر پیچھے کیا تھا کہ پچھلی بار گریہ زاری کرنے کی وجہ سے انعام ملا تھا، وہ انعام اس کو روا نہیں ہے، وہ حاسد ہے، ازل سے حاسد ہے، تو بظاہر اس کا کام اچھا ہے کہ اٹھا دیا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ رو کے دوبارہ اپنا مقام بلند کر لیں گے، تو بہتر ان کو اٹھا دو۔ تو بظاہر کام تو نیک ہے، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی طرح گزشتہ نشست میں منافقین کی جناب آصف کامران چلپی صاحب بہت ہی مختصر جامع ترین گفتگو ابھی پچھلی نشست کا خلاصہ پیش کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 نشستوں کی جو کیفیت ہم نے سمجھی، منافقین کو پہچانا، شیطان کی چالوں کو ہم نے سمجھا، تو اب اس کے پیرلل کیا چیز ہے؟ ان دونوں کو سمجھنے کے بعد اب کون سا تیسرا زاویہ ہے جو مولانا ہمیں سکھائیں گے؟ ہوگا، یقینی طور پر ہوگا، اور ایسی وادیوں میں، ایسی گھاٹیوں میں، ایسے سبزہ زار، ایسے باغوں اور مہکتے پھولوں کے دور سے گزاریں گے کہ ہمیں پتہ بھی چلے گا اور ہمارے سامنے حقیقت عیاں ہو کر رہ جائے گی۔ تو آج کی اس نشست میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس زاویے کو دکھاتے ہیں جو ان دونوں سے بالکل مختلف ہے، جو اہل اللہ کا زاویہ ہے، اللہ کے دوستوں کا زاویہ ہے، اللہ کے نبیوں کا زاویہ ہے، صاحب فہم لوگوں کا زاویہ ہے، جو اللہ سے خالص محبت کرتے ہیں ان کا زاویہ ہے۔ گفتگو شروعات تو کہیں سے بھی کر دیتے ہیں اور بات کو پھر کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو ہر طرح کے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، ہر سطح، ذہنی سطح کے لوگ بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکہ ہے خول الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے مینٹل لیول کے حساب سے گفتگو کرو، ہلکی کرو گے تو مذاق بن جاؤ گے،
بہت اوپر کی کرو گے تو اوپر سر سے گزر جائے گی، تو وہ کرو جو مجلس کے مطابق ہو، اور مجلس کے مطابق گفتگو کا سلیقہ سکھایا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایسی زبردست ہے، جتنا مطالعہ زندگی بھر رہا اس فقیر کا، اور جب مثنوی شریف کا حکم آیا اپنے شیخ کی جانب سے تو پھر بینہم ہو گیا معاملہ، درمیان کا، نہ افراط اچھی نہ تفریط بہتر، توسط کے درجے میں ہر بات بہتر، اعتدال کا راستہ۔ اور اعتدال کا راستہ کس نے سکھایا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ نے سکھایا۔ پلہ جھک گیا ایک طرف تو گستاخوں کے زمرے میں چلے گئے، پلہ جھک گیا دوسری طرف تو غافلوں کی طرف چلے گئے، اپنے حد سے تجاوز کرنے لگے۔ تو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تصرف ہے، آپ کی یہ کرامت ہے کہ ان سے، آپ سے محبت کرنے والوں کو اس راستے پر گامزن کرتے ہیں جو اعتدال کا راستہ ہے۔ بنیادی طور پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سبق سکھایا کہ کسی بھی دو مقتدر شخصیات کے بارے میں بات کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے جو ان دونوں شخصیات سے اوپر ہے۔ نیچے والوں کو تو یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ اس پہ بات کریں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے کہ ہر جگہ دو دو چار چار بیٹھے ہوئے اپنے دل کے حساب سے، اپنی خیالات کے حساب سے، اپنی ترجیحات کے حساب سے، اپنے مفادات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ لا یعنی اور بے معنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی حکمتوں کو پہچان کر، اللہ کے ارادے کو جان کر، اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر کے ہی کوئی منزل پر سرفراز ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان عظیم ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں بند مراد کا علاقہ ہے، اور شرکائے مجلس ظاہر نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں اس دور کے، جن کی سماعتوں کے ذریعے، جن کے کانوں کے ذریعے دلوں پر اثر ہو رہا ہے، اور ان کی زندگی روز و شب تبدیل ہو رہے ہیں۔ آئیے پھر آج کی گفتگو کو سنتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یک عربی باز کردہ اشترے، یک جوال زفت از گندم پرے، و جوال دیگرش از ریگ پھر، ہر دو او بور کردہ شتر۔ کہ ایک عربی کہتے ہیں جو صحرا نشین ہوتے ہیں، بدو جو ہوتے ہیں، جو صحرا میں رہتے ہیں، اونٹوں پہ سواری کرتے ہیں، نخلستانوں اور میدانوں میں ان کا گزر بسر ہوتا ہے، ایسا ہی ایک عربی ایک اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا تھا، اور اس کے دونوں سائیڈ پر، اونٹ کی سائیڈ پر، شتر سوار کی سائیڈ پر دو بوریاں تھیں جو بھری ہوئی تھیں، اور وہ جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک بندہ سامنے آیا، اس نے اس سے او نشستو بار سرے ہر دو جوال یک حدیث انداز کر او را سوال۔ اچانک ایک بندہ سامنے آیا اور آ کے اس نے اس سے سوال کیا، نام پوچھا، احوال پوچھے، بڑی میٹھی میٹھی بات کی اس سے، اس کو روک کر، اونٹ سوار کو روک کر، شتر سوار کو روک کر اس نے باتیں کی۔ ایک بندہ اچانک سامنے آ گیا، بات سلام دعا کے بعد چیز کے اس نے پوچھا کہ دو جو تھیلے ہیں ان میں کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ ایک میں گیہوں ہے اور ایک میں ریت ہے۔ دو بورے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ رہیے گا، بہت زبردست ہم اس رخ پہ جا رہے ہیں۔ ایک میں گندم ہے اور ایک میں ریت بھری ہوئی ہے۔ گفت اندر یک جوالم گندم است و دیگر ریگی نخوت مردم است، گفت تو چو بار کردی این رمال، گفت تا تنها بماند ان جوال، گفت نیم گندم آتنگ را در دیگر ریز از پی فرہنگ را۔ نے کہا ایک طرف ریت ہے اور ایک طرف گندم ہے۔ تو شخص نے جو راستے میں آیا تھا اس نے کہا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ بھائی تم گندم کو آدھا آدھا کر لیتے، اونٹ پہ بھی وزن کم ہوتا، تم بھی آرام سے جاتے، تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم دونوں طرف، ایک طرف گندم ایک طرف ریت بھر لی؟ ہائے 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 ہائے، تاکہ تمہارا اونٹ بھی بہت سبک رفتار ہوتا، بڑے آرام سے چلتا، خام خام اتنا وزن تم نے اٹھا لیا۔ رحمتش آمد بر حلیم و عزم کرد کہ برشتر بر نشانت نیک مرد۔ بہت گفتہ اے حکیم خوش سخن، جب اس نے ایسی بات کی کہ آدھا آدھا کر لیتے تو وہ جو عربی تھا، دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ اتنی زبردست حکمت کی باتیں، اتنی زبردست تمہاری سوچ، تم کہیں کے بادشاہ ہو کیا؟ کوئی وزیر ہو کیا ہو تم؟ اتنی زبردست حکیمانہ باتیں تم کر رہے ہو۔
کہ آدھا آدھا کر لیتے تو آسانی ہو جاتی، ہم ایسے جا رہے تھے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ تم بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہ بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں، کوئی سوداگر ہو جس کے گھر میں بہت سارا مال ہے؟ کہ وہ بھی نہیں ہوں۔ تمہارے گھر میں بہت سا سونا چاندی ہے، مال ہے، اتنی حکمتوں کے بعد، اتنی چالاکی اور اتنی سمجھداری اور اتنا سب کچھ کے بعد تو تم بہت کوئی امیر آدمی ہوگے۔ اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہے، صبح کھاتا ہوں تو شام کا نہیں ہے، اور شام کھاتا ہوں تو صبح کا نہیں ہے۔ چالاکیاں ہوں اور ساتھ ساتھ تنگی ہو تو وہ عربی کہتا ہے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ تم جدھر جاؤ گے میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تمہاری ظاہری سمجھداری جب تمہارے کسی کام نہیں آ رہی ہے، تمہارے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، تمہارے پیر میں چپل بھی نہیں ہے، اب بظاہر تم بہت عقل مند اور سمجھدار بھی ہو، بظاہر تم بہت عقل مند اور سمجھدار بھی ہو، مگر تمہارا اپنا حال اتنا گفت واللہ نیس یا وجہ العرب در ہما ملکم وجو خوت شب پا برہنا تھن برہنا می روام ہر کے نالے می دہت آجا روام، کہ میرا حال یہ ہے کہ جسم پر اچھے کپڑے نہیں ہیں، پیر میں چپل نہیں ہے، اور میں جہاں سے ملتا ہے کھا لیتا ہوں۔ اس عربی نے کہا کہ پس عرب گفتش کے روزو دور برم تھانی آیت می تو بر سرم، اس عربی نے کہا پھر ایسا کرو کہ ایک طرف ریت اور ایک طرف گندم لے جانے والا میں ہی بہتر ہوں، کم سے کم گھر میں روٹی تو ہے، اور تمہاری یہ چالاکی، یہ تیزی اور تمہاری حکمت کی باتیں کس کام کی ہیں؟ تو کیا یہ بات جو مولانا یہاں فرما رہے ہیں اسی دور کی تھی یا ہر دور کے لیے ہے؟ ہر دور کے لیے اس نشانی ہے۔ جو بظاہر بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو بہت زیادہ سمجھدار بظاہر نظر آتے ہیں، ان کے حال اگر تنگ ہیں تو مولانا فرماتے ہیں ایسی حکمتوں سے تو وہ سادگی ہی بہتر ہے، کم سے کم اس کے پاس اپنے معاملات تو ہیں، اور چالاکیاں اور مکاریاں اور گفتگو کے ذریعے دنیا کو زیر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کسی کام کا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے وہ مقام ہی نہیں ملتا جو ملنے کا حق ہے۔ تو اس بندے نے کہا، عربی نے کہا اب تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں جاؤ گے؟ اگر تم شمال کی طرف جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤں گا، میں جنوب کی طرف جاؤں گا۔ جس راستے پہ تم چلو گے میں اس راستے پہ نہیں چلوں گا، اس لیے کہ تمہاری حکمتوں نے، تمہاری فکر نے تمہیں اس حال کو پہنچا دیا۔ اب تمہارے ساتھ چلنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ہم فرماتے ہیں حکمت دنیا فضویت زن و شک، حکمت دینی برت فوق دنیا کی ساری چالاکیاں رسوائی سے دوچار کرتی ہیں، اور دین کا فہم رکھنے والے ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ دنیا کی چالاکیاں والے رسوا ہوتے ہیں، اور جو دین کا فہم اور دین کی فکر کرتے ہیں وہ ہمیشہ سرخروئی روبان زیرکے آخر زمان معلوم کیا بات ہے۔ آخری دور کے چالاک، آخری دور کے چالاک لومڑیاں جنہوں نے ممبر و محراب پہ قبضہ کر لیا ہے، زیرکے روبان زیرکے آخر زمان بر فروزدہ خیش بر پیشیان، کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی ہیلا بازیاں، ان کی چالاکیاں، ان کے گفتگو میں مکاریاں، ان کے ہیر پیش سارے کے سارے معلوم اس زمانے میں آخری دور کے لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آخری دور میں لوگ ایسے ہو جائیں گے۔ ہیرا آموزو جگر ہا سوختے فقلہا وہ مکرہا آموفک، ان کی فکر خالصتاً بالکل پیور مکاری ہے، اس میں کوئی اصلاح کا پہلو نہیں ہے۔ صبر و ایثار و سخوی نفس وجود بود و کو بود اکثیر سود، کہ جس کے اندر عاجزی ہے، جس میں انکساری ہے، جس میں دنیا داری کی باتیں نہیں ہیں، آخرت کی فکر ہے، گفتگو میں ٹھہراؤ ہے، فیصلہ کرنے میں پختگی ہے، وہ کون ہوں گے؟ فکر و باشد اللہ۔ یہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں، آج کی نشست دفتر دوم کے اس پیج پر یہ بات آ گئی۔ صبر و ایثار و سخوی نفس وجود، یہ کیا ہے؟ اس بات کی صبر اور شکر کے ساتھ اس بات کا خیال رکھا جائے، کس بات کا خیال رکھا جائے؟ دنیاوی چالاکیوں مکاریوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ فکر اس بات کی ہے، فکر و باشد کے بکشویت رہے،
فکر اس بات کی ہو کہ راستہ مل جائے. فکر باشد کے بخشویت رہے، راہ باشد کی پیش آمد چاہے، اور راستہ وہ ملے جس راہ پر چل کر شاہ سے ملاقات ہو جائے. وہ چالاکیاں ابلیس کا دکھایا، پھر نفس کا دکھایا، سارے مضامین منافقین کو دکھا دیا. اب کہاں پہنچے؟ اب وہاں پہنچے جہاں سے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ اہل اللہ کا وہ راستہ ہے، صبر کرنے والا. نہ نمازیوں کے بارے میں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، نہ حج والوں کے ساتھ کہا کہ تمہارے ساتھ ہوں، نہ یہ کہا زکوٰۃ والوں کے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں. کسی کے ساتھ نہیں فرمایا اللہ نے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صابرین ہیں پھر وہ کون ہیں؟ وہ صابر ہیں وہ کون ہیں؟ من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے وہ زبردست کسوٹی پیمانہ ترازو ہے. یہ جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا پیمانہ جو ہے صابرین میں ایمان ملے گا، شکوے والوں میں ایمان نہیں ملے گا. فرماتے ہیں فکر اس بات کی رہے، فکر آباشد کے بخشویت رہے، راہ آباشد کی پیش آمد، اور راستہ وہ ملے. کم گفتگو کریں گے، صبر سے زندگی گزاریں گے، اہل اللہ کی مائیت اور سنگت اختیار کریں گے، اہل اللہ سے محبت کریں گے، تو پھر کیا ملے گا؟ صبر ملے گا. اور جب صبر ملے گا تو صبر کے نتیجے میں کیا اگلے مرحلے میں کام آئے گا؟ فکر کریں گے کہ راستہ مل جائے، اور راستہ وہ ملے جس میں اللہ سے ملاقات ہو جائے. اہل اللہ کا مطمئن نظر حیات زندگی اس بات پر منحصر کرتی ہے کہ وہ صبر کے ساتھ راستہ تلاش کرتے ہیں اور اس راستے پہ چل کے اللہ سے ملتے ہیں. شاہ آباشد کے از خود شہبوت نیب عزو نہادو گوہر شہبوت. بادشاہ وہ ہے، صابر وہ ہے، بظاہر بادشاہت میں نہیں ہے، دنیا کا مال اس کے پاس نہیں ہے، صبر ہے. اب صبر جب اس کے پاس ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے قیمتی گوہر ہے جس کے پاس صبر ہے. تاب مونت چوئی او سرمدی ہم جو عزو ملک دین احمدی. دین احمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت، آپ کے لائے ہوئے کلام کی خاصداری کون کرتے نظر آئیں گے؟ اہل اللہ کرتے نظر آئیں گے. کبھی بھی کوئی دنیا دار، مطلبی، خود غرض، چالاک بندہ اس دین کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. جو کریں گے کون؟ تاب مونت شاہی و سرمدی ہم جو عزو ملک دین احمدی. وہ دین احمدی اسلام کے لیے اس کا اثاثہ وہی ہے، اس کی جائیداد وہی ہے، اس کا مال و متاع وہی ہے. تو ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں تو کیا ایسا کرنے والے رسوا ہوں گے؟ ایسا کرنے والوں کو تنگی ہوگی؟ ایسا کرنے والے پھٹے کپڑوں سے گھوم رہے ہوں گے؟ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. ہاں اختیاری کی بات ہے، جب سب کچھ سمجھ لیا اب اختیاری طور پر راستہ اختیار کرتے ہیں، سادگی کا، فرش پر بیٹھنے کا، گودڑی پہننے کا، یہ اختیاری ہے. تو بات کرتے ہیں تاب مونت چوئی او سرمدی ہم چو عزو ملک دین احمدی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہم وقت مصروف رہنے والے لوگ دین احمدی کے کیا ہیں؟ نگراں ہیں، فصیل ہیں، حفاظت ہیں. پھر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کیسے پہچانا جائے گا؟ یہاں مولانا روم رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حمزہ ابراہیم ادہم آمدت کوزروہ بلب بحر نشست دل خدمی دوختان سلطان جان یک امیر آمدان جان ناگہاں. حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. ان کی پہچان کرا دی، ابلیس کی، شیطان کی چالیں، حرکتیں دکھا دی، منافقین کو بھی پہچان کرا دی کیسے ہوتے ہیں. اب آئیے ان سے ملیے جو اللہ کے حبیب ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، راہ خدا کے لیے محنت کرتے ہیں. کون ہیں؟ حمزہ ابراہیم ادہم آمدست کوزراہ بلب بحر نشست دل خدمی دوختان سلطان جان یا کبیر آمدان جا ناگہاں. حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ ہیں، بلخ کے بادشاہ ہیں.
بڑی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، سبھی کچھ ہے، فوج بھی ہے، مال و متاع بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، خزانے بھی ہیں، سبھی کچھ ہے، بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے تھے، شان و شوکت سے حکومت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنے خوابگاہ میں سو رہے تھے، خوابگاہ میں سو رہے تھے، خوابگاہ میں تو امیر بھی سو رہے تھے، خوابگاہ میں ابراہیم بھی سو رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور یہاں کیا معاملہ ہے۔ تو سو رہے تھے تو اچانک اپنی چھت پر کچھ آوازیں آنے لگی، کھٹر پٹر کی آوازیں لگی، بڑے حیران ہوئے، اتنا زبردست چوکیدارہ ہے، اتنی زبردست سیکیورٹی ہے، میرے محل کی چھت، میرے خوابگاہ کے اوپر یہ شور۔ جب گئے تو دیکھا کچھ اجنبی لوگ وہاں ٹہل رہے ہیں۔ کہ تم کون ہو؟ تم ہمارے یہاں تک کیسے آ گئے؟ کیا معاملہ ہے؟ کون ہو؟ شکلن سے اجنبی بھی ہیں۔ پوچھا کون ہو تم لوگ؟ کہنے لگے جی ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم یہاں تلاش کرنے کے لیے آئے۔ تمہارا اونٹ میرے چھت پہ تلاش کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہاں، جس طرح سے آپ زبردست قسم کے بستر پر نرم نرم کمبل کے اندر سو رہے ہیں اور اللہ کی پہچان کی باتیں بھی کر رہے ہیں، جس طرح ہم یہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے آپ جو ہے پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، سونے اور چاندی کے پلیٹوں میں کھانے، ہر طرح کا دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا جو کہ فرشتے تھے، ابلیس آیا تھا تو حسد کی بنیاد پر، فرشتے آتے ہیں تو راستہ دکھاتے ہیں، تو فرشتے تھے۔ میں نے کہا جس طرح سے آپ ریشم و کمخاب کے بستر پر عیش سے سو رہے ہیں اور اللہ کی یاد کی بات بھی کرتے ہیں، تو ہم اپنا اونٹ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اسی وقت اسی شب میں حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے محل چھوڑ دیا رات ہی رات کو۔ صبح شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کہاں گئے، بادشاہ سلامت کہاں گئے، غائب ہو گئے، کسی کو نہیں ملے۔ بہت عرصہ گزر گیا، ڈھونڈ کے تھک گئے، لوگ نیا بادشاہ بنا لیا۔ ایسے میں ہوا یہ کہ یہاں موروم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو کہ دنیاوی بادشاہت اچھی ہے یا دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا اچھا ہے، کیا اچھا ہے وہ دکھا رہے ہیں آج۔ تو ہوا یہ کہ حمزہ ابراہیم ادہم آمد از کھوزراہی بر لب بحر نشست۔ تو بہت عرصہ جب گزر گیا تو ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گودڑی جو پھٹ گئی تھی اس کو خود ہی سی رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ در خودمی دوخت سلطان جان یا کمیل آمداں جان ناگہاں اچانک اس زمانے جب وہ بادشاہ تھے، اس زمانے کا ایک امیر، ایک وزیر جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزر رہا تھا۔ دور سے دیکھا تو لگی شباہت کہ یہ تو ہمارے بادشاہ لگتے ہیں۔ حال ظاہری خراب ہو گیا۔ جب ظاہری حال خراب ہو جائے، اختیاری طور پر، یہ بھی ذہن رکھیے گا، اختیاری طور پر خراب ہو جائے کہ خود اختیار کیا وہ راستہ اور ظاہری حالت خراب ہو جائے، تو یہ سمجھیں کہ یہ ان کا اختیاری عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے کہ وہ کر رفر، تکبر، خود پسندی، انانیت کو سے فارغ ہو کر یہ کرتے ہیں۔ امیر از بندگان شیخ بود، شیخ را بشناخت و سجدہ کرد زود۔ وہ قریب آیا، دور سے دیکھا بادشاہ لگتے، قریب آیا تو پہچان لیا کہ بادشاہ سلامت آپ نے کیا حال کر لیا ہے۔ بلکہ بادشاہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئے اور یہاں دریا کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ قریب آ رہا تھا، دریا کے کنارے جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے پہچان لیا۔ اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ اتنی زبردست بادشاہت چھوڑ کر یہ اس حال میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گزڑی میں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ دل نگہ دوری اے صاحب دلاں در حضور حضرت، دل نگہ دورید بے صلاح در حضور حضرت صاحب دلاں، کہ اس کی یہ کیفیت جو وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی بادشاہ چھوڑ کر یہ یہاں بیٹھے اپنی گودڑی سی رہے ہیں، تو یہ جو سوچ رہا تھا وہ سوچ جو ہے حضرت تک پہنچ گئی۔ اس کی سوچ جو سوچتا وہ آ رہا تھا، فرماتے ہیں دل نگہ دورید اے بے حاصلاں در حضور حضرت صاحب دلاں، جو اللہ سے قربت رکھتے ہیں ان کی مجلس میں جب جاؤ تو اپنے دلوں کی حفاظت کرو، کیونکہ ان کی مثال، فرماتے ہیں ان کی مثال شیر کی سی ہے
اور عام لوگوں کی مثال جنگل کے دیگر جانوروں کی سی ہے. وہ اہل اللہ جو ہیں وہ شیر ہیں اور باقی جنگل کے جتنے جانور ہیں وہ عام لوگوں کی طرح سے ہیں. اور شیر جو سرداری کرتا ہے اسی طرح اہل اللہ سرداری کرتے ہیں، وہ لوگوں کے خیالات بھی پڑھ لیتے ہیں. دل نگے دوری دے بے حاصلاں در حضور حضرت صاحب دلاں پیش اہل تن ادب بر ظاہرت کہ خدا ذیشان ہا وہ ساترت. جب اہل اللہ کی مجلس میں جاؤ، جب دنیا دار کی مجلس میں جاؤ تو اپنے ظاہر کو سنوارو، جب اہل اللہ کی مسجد میں جاؤ تو اپنے باطن کو سنوارو، کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ دلوں سے اٹھنے والے خیالات بھی وہ پڑھ لیتے ہیں. پیش اہل ادب بر باطنات، پیش اہل ادب بر باطنات ذاک دل شعبر سرے خاطنات تو بعکس پیش کورا بہر جاں با حضور آئی نشینی پائے گا پیش بینا یا کنی ترک ادب نار شہوت را ازاں گشتی حطب. زاہداروں کی محفل میں جاؤ، ان سے قربت اختیار کرو تو ظاہر کو سنوارو. جب اہل ادب کی محفل، اللہ کے دوستوں کی محفل میں جاؤ تو اپنے باطن کی حفاظت کرو، کیونکہ ہر اٹھنے والا خیال، ہر اٹھنے والا خیال جو تمہارے دلوں میں اٹھتا ہے اس سے وہ واقف ہوتے ہیں. ہمارا پیش بینا یا کنی اگر تم ترک ان کا ادب نہیں کرو گے، اہل اللہ معروف فرماتے اہل اللہ کا ادب اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم پہ سختی کس انداز کی آئے گی؟ نار شہوت روزاں گشتی حدب، پھر تم شہوت اور خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس وقت جو بیماریاں کون کون سی ہیں؟ نار شہوت ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، بے ادبی اور گستاخی کے نتیجے میں جو چیز مشکل سے دوچار کرتی ہے، مشکلوں میں مبتلا کرتی ہے، وہ بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے اہل بصیرت کے سامنے ادب کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو تنگی اور مشکلات سامنے آتی ہے وہ اس انداز کی سختی آتی ہے. اس سپاہی، اس سردار اور وزیر کی دل میں جو خیال آیا وہ شیخ نے اس کو پڑھ لیا. شیخ نے اس اٹھنے والے خیالات کو پڑھ لیا. پھر شیخ نے کیا کیا؟ شیخ سوزن زود در دریا فگن خواہ سوزن با رب آواز بلند. پھر شیخ نے کیا، اس کے آتا جا رہا ہے اور خیالات اس کے یہ ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت چھوڑ دی، ظاہر میں یہ حال ہو گیا، اتنے زبردست رحیم اور شفیق ہوا کرتے تھے، اب کس حال کو پہنچ گئے کہ اپنی کمبل اور گودڑی خود ہی بیٹھے ہوئے سی رہے. خیالات سوچتا آ رہا ہے اور یہ سارے خیالات کو پڑھ رہے ہیں. ابراہیم بن ادہم ان خیالات کو پڑھ رہے ہیں. پھر کیا کیا؟ شیخ سوزن زود در دریا فگن خو سوزن روب آواز بلند. تو آپ نے جب وہ پڑھتا سوچتا آ رہا تھا، ایسے میں ابراہیم ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ نے جس سوئی سے وہ اپنی گودڑی سی رہے تھے انہوں نے وہ پانی میں پھینک دی. فرماتے ہیں شیخ سوزن زو در دریا فگن، دریا میں پھینک دی. خواہ سوزن روب آواز بلند، اور بلند آواز میں فرمایا کہ مجھے میری سوئی واپس چاہیے. اس کے خیالات کو پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد لائعمل طے ہو رہا ہے. حکمہ اور عرفا قربت اختیار کرنے والوں کو بہت آسانی اور بہت محبت اور شفقت کے ساتھ اس راہ میں پر مصروف کر دیتے ہیں جو ان کی نجات اخروی قرار پاتی ہے. بعض اوقات تلخی بھی آتی ہے، فیصلے پر اعتراض بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ ادب کے ساتھ وہ دور گزارتے ہیں تو سر بلندی پھر ان کے حصے میں آتی ہے. گر بہر زخم تو پر کینہ شوی، اگر ہر بات پہ تم کینے سے بھر جاؤ گے،
گر بہر زخم تو پر کینہ شوی، آج کھجو بے سیقل آئینہ شوی، تو بغیر مجائی کے تم آئینہ کیسے بنو گے؟ یہ تربیت کا جو دور ہوتا ہے اس میں سختیاں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، خلاف مزاج فیصلے بھی نظر آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں گر بہر ہر بات پہ اگر تم دل چھوٹا کر لو گے، رنجیدہ ہو جاؤ گے، شکوے شکایت کرو گے، گر بہر زخم تو پر کینہ، کینے سے بھر جاؤ گے۔ کینے سے بھرنا بھی بے ادبی کے زمرے میں جاتی ہے بات، کینے سے بھرنا اور مخالفت کرنا بھی بے ادبی اور گمراہی کے راستے پر جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں گر بہر زخم تو پر کینہ شوی، آج کھجو بے سیقل آئینہ شوی، کہ بغیر مجائے کہ تم آئینہ کیسے بنو گے؟ پہلے زمانے میں آئینہ جو ہے لوہے کا بنتا تھا، یہ جو جدید دور کا جو آئینہ ہے، شیشہ ہے، یہ جدید دور کی تحقیق کے بعد وجود میں آیا ہے۔ پہلے زمانے میں سیقل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لوہے کو سیقل کرتے تھے، مانچتے تھے، اتنا مانچتے تھے کہ اس میں چہرہ نظر آ جاتا تھا۔ تو اس دور کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس مجھائی کیے ہوئے لوہے کو آئینہ کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ تو معروف کی مثال دیتے ہیں کہ اگر تم اس مجھائی سے بچنا چاہتے ہو، یہ مجھائی تمہارے دل پر گراں گزر رہی ہے، تم کینے سے بھر جاتے ہو، تو بغیر مجھائی کہ تم چمکو گے بھی تو نہیں نا، سارا مسئلہ تو یہ جو تمہاری قدورتیں ہیں، میل ہے، تمہارے اندر کی سختی ہے، جب وہ نکلے گی تو پھر روشن چہرہ نکل کر آئے گا۔ یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے متبعین کو مختلف مرحلوں سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ معروم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 18 مختلف علوم پر تربیت دی جاتی ہے، اور 18 کے بعد جب وہ تمام سختیاں جھیل لیتا ہے، بھئی ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر گیا سپوز ٹو بی، اور وہ اس سے جو ہے بہت سطحی کام کروا رہے ہیں، تو اس کے اندر کی جو میں اور انانیت ہے وہ اس طرح سے کم ہو رہی ہے۔ کوئی بہت صاحب حیثیت ہے، مال و متاع والا بندہ ہے، اور آ کے وہ لنگر کھلا رہا ہے یا تگاں اٹھا رہا ہے، جیسا اس کی انا پہ زور پڑے گا یہ تو، کہ میں تو صاحب اتنا صاحب حیثیت ہوں، مجھ سے یہ کام دیا جا رہا ہے برتن دھونے کا، لنگر اٹھانے کا، کھلانے کا۔ تو یہ جو اس کے اندر انانیت ہے وہ ٹوٹتی ہے۔ 18 مختلف علوم کا دور گزارنے کے بعد جو 1001 دن پر مشتمل ہے، انسان کے اندر سے تمام تر نیگیٹیویٹی مٹ جاتی ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، تعلق باللہ کی اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اللہ سے لیتا ہے اور اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتا ہے۔ 1001 دن کی تربیت کے بعد ایک درویش بنتا ہے۔ اس درویش کے اندر سے تمام تر نسلی جینیٹک کوڈ کی، اپنے علم و عرفان و آگہی کے زام کی سارے پیچ و خم نکل جاتے ہیں۔ اس میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنا لطیف ہو جاتا ہے، جو لطافت سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین تر ہے اور حسینوں کو پسند کرتا ہے، تو اللہ کسی میل والے کو پسند کرے گا؟ جب دنیا دار نہیں پسند کرتا تو پھر اللہ کیسے پسند کرے گا؟ کہ اللہ جو ہے وہ خالق کل ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ خوبصورت ترین کردار اللہ کا کردار ہے۔ اور کن کو پسند کرے گا؟ جو خوبصورتی پیدا کریں گے ان کو پسند کرے گا۔ انہیں ابلیس کی 6.5 لاکھ سال کی عبادت کام نہیں آئی، منافقین کی منافقت کام نہیں آئی، تو اہل اللہ کا ایثار اور قربانی دکھا رہے ہیں کہ کس انداز کا ایثار ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نرم بستر اور بہترین کھانے چھوڑنے والے لوگ کون کہلاتے ہیں؟ وہ اہل اللہ کہلاتے ہیں۔ اپنی جو سوئی تھی جس سے وہ کپڑے سی رہے تھے، گودڑی سی رہے تھے، انہوں نے دریا میں پھینک دی اور آواز لگائی کہ مجھے میری سوئی واپس چاہیے۔ اب وہ اتنی دیر میں وزیر جو ہے وہ گھوڑے سے قریب قدر آ گیا، جس کے دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے شیخ کی شخصیت کے بارے میں، وہ قریب آ گیا۔ آپ نے آواز لگائی کہ مجھے میری سوئی واپس چاہیے۔ عارف جب عرفان کی منزل پر پہنچتا ہے دوستوں، عارف ہو جاتا ہے، اللہ کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے معروف فرماتے ہیں کہ سیر عارف ہر دمے تھا تخت سے شاہ، عارف ہر لمحے شاہ کے تخت کے پاس ہوتا ہے۔ سیر عارف کی سیر ہر دمے ہر وقت تخت سے شاہ کے تخت کے پاس ہوتا ہے، عرش پر ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سیر عارف ہر دمے تخت شاہ، سیر زاہد ہر ماہ یک روز را، جبکہ زاہد 1 مہینے چلتا ہے، 1 مہینے چلتا ہے تو 1 دن کاؤنٹ ہوتا ہے۔
نمازوں کی پابندیاں بھی ہیں اور تمام دیگر معاملات بھی ہیں، زہد کی منزل پر ہے، عرفان کی منزل پر نہیں ہے۔ زہد اور عرفان کا فرق یہی ہے کہ زاہد عبادتوں اور ریاضتوں پر توجہ دیتا ہے، جبکہ عارف اللہ کی پہچان کے لیے محنت کرتا ہے۔ دو مختلف باتیں ہیں کہ ایک وہ جو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے زہد پر کاربند رہتا ہے، ایک وہ جو اللہ سے قربت اختیار کرنے کے لیے ہم وقت اللہ عالم الغیب میں ہے، غیبت میں ہے، تو چیز سامنے کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سامنے ہے، اسی لیے عارف اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز سے اختلاف نہیں کرتا۔ یہ خلافات کا سلسلہ چلتا ہے کہ وہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، فلاں بڑے سخت دل کے ہیں، فلاں ایسا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بندہ عرفان کی منزل پر جائے گا تو سارے چھوٹے چھوٹے یہ جو تالاب ہیں اور یہ جوہر ہیں اور یہ چشمے ہیں وہ نکل جائیں گے، کیونکہ وہ سمندر کا تیراک بن جائے گا۔ جو سمندر کا تیراک بن جائے گا اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ سمندر میں تیراکی کرے گا تو چشمے اور تالاب اس کی نظر میں کیا رہ جائیں گے؟ کچھ نہیں رہ جائیں گے۔ آپ نے آواز لگائی کہ مجھے میری سوئی چاہیے، 100,000 ماہیے للہیے، 100,000 ماہیے للہیے، سوزن زر بر لبے ہر ماہیے، سینکڑوں ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر سطح آب پر برآمد ہو گئیں۔ سینکڑوں ہزاروں سوئیاں اپنے منہ میں، مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی لے کر ایسے باہر نکل کے آ گئیں۔ 100,000 ماہیے، صرف ماہی کی بات نہیں، یہ ماہیے للہیے کا لفظ استعمال کیا میں نے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی ہزاروں مچھلیاں شیخ کی پکار پر فرمایا مجھے سوئی چاہیے، تو ہزاروں مچھلیاں منہ میں سونے کی سوئیاں دبا کر وہ برآمد ہو گئیں۔ سر برآوردند از دریائے حق، وہ حق کے سمندر میں، اللہ غنی، حق کے دریا میں اللہ کی بھیجی ہوئی مچھلیاں شیخ کے عارف کے پکار پر برآمد ہو گئیں۔ یہاں تو اپنی اولاد پکار پہ نہیں آتی ہے، آتی ہے؟ ہر گھر کا شکوہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے پکار پہ نہیں آتی ہے، اور عارف کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی پکار پہ ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر سطح آب پر برآوردند از دریائے حق کے بغیر شیخ سوزن های حق، اللہ کی بھیجی ہوئی ہزاروں مچھلیاں اللہ کی بھیجی ہوئی سونے کی سوئیوں کے ساتھ برآمد ہو گئیں۔ بھلا دیا گیا نا یہ سارا سبق، اللہ کا کیا مقام ہے، جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ہاں بھول گئے سب، ظاہرداری اور دنیا داری میں ایسا مشغول کیا کہ یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ اللہ کا اکرام، یہ اللہ کا فضل جو اپنے دوستوں پر ہوتا تھا، وہ کہانیاں کہتے ہیں، قصے کہانیاں بنا دیے لوگوں نے، جبکہ ہر دور میں اللہ کل شیء قدیر ذات جہاں سے جاتی ہے جب چاہتی ہے، یخرج الحی من المیت، کہ مردوں میں سے زندہ نکال دیتی ہے۔ معاشرہ پورا گھر جو ہے پورا گھر بھٹک گیا، سطحیت کا شکار ہو گیا، ظاہرداری کے اس میں ابلیس نے ان کو جکڑ لیا، نفاق کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے۔ اور جب اللہ چاہے گا، جب چاہے گا، جہاں سے چاہے گا، جس سے چاہے گا، خدا کام لے لے گا۔ برآوردند از دریائے حق کے بغیر شیخ سوزن های حق، کہ سونے کی بنی ہوئی سوئیاں لے کر ہزاروں مچھلیاں سطح آب پر آ گئیں، اور وہ اللہ کی بھیجی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے اللہ عارف کی پکار پر، میں ظاہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، عارف کی بات کر رہا ہوں، عارف کی پکار پر اللہ اپنی ساری جند اللہ کی فوجیں ہیں، اللہ کی فوجیں ہیں، جس فوج سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، پانی سے کام لے لیتا ہے، ہوا سے کام لے لیتا ہے، آگ سے کام لے لیتا ہے، ہاں جس سے چاہتا ہے کام، کیونکہ اللہ کی فوجیں ہیں یہ۔ وہ فرماتے ہیں آب و خاک و باد و آتش بندہ ان، آگ پانی ہوا مٹی اللہ کے بندے ہیں۔ آب و خاک و باد و آتش، آگ پانی ہوا مٹی سب اللہ کی ابدیت میں ہیں،
اللہ کے بندے ہیں. با منو تو مردہ با حق زندان. ہمارے تمہارے لیے مردہ ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں. جب یہ اللہ کے ایک دوست نے پکارا، جیسے پکارا ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر برآمد ہو گئیں. آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اب آگ جلاتی ہے، مجھے ابراہیم جیسے کوئی سامنے آتے ہیں تو نہیں جلاتی. پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ابدیت میں ہے. جب موسیٰ جیسے کوئی آتے ہیں تو راستہ چھوڑ دیتی ہے. یہ معلوم فرماتے ہیں اگر تم ابراہیم بن چکے ہو تو بے دھڑک آگ میں چلے جاؤ. دنیا کی کوئی آگ تمہیں جلا نہیں پائے گی. اور خبردار اگر ابراہیمی بس تمہارے اندر پیدا نہیں ہوا تو آگ کے قریب بھی نہ جانا، تمہارے ہاتھ رعایت نہیں کرے گی وہ. اور جو ان میں وہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے، ابراہیمی اوصاف، کلیمی اوصاف، محمدی اوصاف، پردہ پوشی، درگزر، رحمت، عوضی، انکساری، یہ سارے اوصاف جب پیدا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمام مخلوق تمہیں جان جائے گی. آب و خاکو باد و آتش بندان با منو تو مردہ با حق زندان. ہمارے نظر میں بظاہر مردہ ہے. کیا زمین نے قارون اس کے سارے خزانوں کو نگل نہیں لیا تھا؟ کیا پہاڑ نے اونٹنی پیدا کر کے نہیں دے دی تھی؟ کیا آگ نے ابراہیم کو راستہ نہیں دے دیا تھا؟ کیا پانی نے موسیٰ کی رعایت نہیں نکالی تھی؟ قرآن میں ہو تزن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار. جب کردار کی پختگی پیدا ہوگی، قول و فعل کا تضاد ختم ہو جائے گا، تعلق باللہ کی کیفیت نمایاں ہو جائے گی، تو پھر جو منہ سے نکالو گے وہ پورا ہو جائے گا. مومن کو اللہ جو سب سے بڑا انعام دے گا دوستو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ مقام کنیت پر سرفراز کرے گا. وہ ارادہ کرے گا، وَإِذْ أَرَادَ شَيْئًا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے گا. مومنان شان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، عارفانہ شان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ظاہرداری کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی. وَإِذْ أَرَادَ شَيْئًا، جب وہ کسی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تو کیا کہتا ہے؟ کن کہتا ہے، اب ہو جاتی ہے چیز. اللہ اپنا خصوصی وصف ان کو دیتا ہے جو اس کے محبوبین ہوتے ہیں. وہ ارادہ کرتے ہیں، زبان سے پاسورڈ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی دیگر مخلوق اس کو پورا کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے. صد ہزاروں ماہیے للہیے سوزن زر بر لبے ہر ماہیے سرب آوا رند از دریای حق تے بگیرے شیخ سوزن ہا. اے شیخ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی سوئیاں لے لیجئے. اللہ نے اس وقت مچھلیوں کو کلام کی طاقت بھی عطا کی، سوئی نہیں بھیجی. وہ ہر مچھلی کلام کر رہی ہے. کیا آپ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی سوئیاں لے لیجئے. گفت الہی، اللہ غنی، انتہا کی بات ہے. گفت الہی سوزنے خود خواستم، اے اللہ میں اپنی پھینکی ہوئی سوئی مانگتا ہوں. سونا تو پہلے چھوڑ آیا ہوں میں، محل تو پہلے چھوڑ آیا ہوں میں، بستر تو پہلے چھوڑ آیا ہوں میں، تو یہ سونے کی سوئیاں میرے کس کام کی ہیں؟ گفت الہی سوزنے خود خواستم وعدے از فضلت نشان راستم، صاف کلی نشانی کے ساتھ مجھے میری سوئی واپس کر دے. کہ پسلنے کا مقام تھا نا کہ صاحب ایک پھینکی تھی لوہے والی تو لاکھوں آ گئی سونے والی. امتحان آتے ہیں اللہ کے اوپر، یہ امتحان آتے ہیں کہ پسل تو نہیں جائیں گے دوبارہ، دنیا میں ملوث تو نہیں ہو جائیں گے، دنیا میں دوبارہ ملوث تو نہیں ہو جائیں گے. اتنی ساری سوئیاں مچھلیوں کا کلام دیکھ کر وہ جو حق کی راہ پر ہوتا ہے، جو اللہ کی عرفان کی منزل پر ہوتا ہے. جب مقرب فرشتے نے خلیل حق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آپ کو من جنبیق کے ذریعے آگ کی طرف پھینکا گیا، درمیان میں مقرب فرشتہ آ گیا. ابراہیم آ گئے، پوچھا کہ کوئی حاجت ہے؟ اللہ غنی. میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ یہ آخری پرچہ تھا جس میں ابراہیم پاس ہو گئے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے کچھ باتوں میں ابراہیم کو آزمایا تو اس میں تمام فضیلتوں کے ساتھ آپ نمایاں ہوئے. فَتَمَّهُنَّ، تمام پر ثابت قدم رہے. تو آخری جب پھینکا گیا درمیان میں تھے، آگ ادھر ہے، پھینکا یہاں سے گیا ہے، فرشتہ آ گیا، کوئی حاجت ہے؟ غور کریں، خلیل ایسے نہیں بنایا اللہ نے ابراہیم کو. ابراہیم کو اللہ نے خلیل ایسے نہیں بنایا. اللہ
جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے مثل و بے مثال ہے، خالق ہے، کل ہے، وہ اپنی ایک مخلوق کو دوست بنا رہا ہے، تو کیا اوصاف ہوں گے اس مخلوق کے اندر؟ پوچھا کوئی حاجت ہے؟ فرشتے نے پوچھا، میں پوری کر دیتا ہوں کہ نہیں، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، تم سے کوئی حاجت۔ اچھا آپ دعا کر لیں کہ آپ کو اس مشکل سے نکال دے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانتا ہے۔ دیکھیے عرفان کی کیفیت کو سمجھیں، پہچان کی کیفیت کو سمجھیں، یہ اللہ کی پہچان ہے کہ وہ میرے حال سے واقف ہے۔ میں تم سے کہوں گا، اس سے بھی نہیں کہوں گا، یہ انتہا کی بات ہے، اس سے کم پہ اللہ راضی نہیں ہوگا۔ انتہا کی بات ہے یہ کہ وہ میرے حال، میں نہیں کہوں گا، وہ میرے حال سے واقف ہے، انتہا کی بات ہے یہ۔ جب انتہا کی بات ابراہیم کے دہن مبارک سے نکلی، ایک بندے کے دہن مبارک سے، زبان سے جملہ ادا ہوا، تو وہ خالق کو اتنا پسند آیا کہ اس نے سورہ نجم کے اندر وہ پیغام بھیج دیا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ یا نارو، اللہ آگ کو پکار رہا ہے۔ کس کو پکار رہا ہے؟ اللہ آگ کو پکار رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ کو مت پکارو۔ کیا کہتے ہیں؟ لوگ نہیں بول رہے، یہاں صحیح نہیں ہے، غلط ہے سب۔ یہ اللہ آگ کو پکار رہا ہے، اپنی مخلوق کو پکار رہا ہے نا، اللہ آگ اس کی مخلوق ہے نا بھائی۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے، شاید پہلے بھی میں نے یہ بیان کیا ہے، میری گفتگو میں بات آئی ہے، ایک بچہ میرے مطلب پر آیا، جوان بچہ خوبصورت، کہنے لگا کہ کسی نے آپ کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہیے۔ پھر میں وہابی ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہنے لگے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں جم کے اندر سب سے بڑا باڈی بلڈر میں تھا، میرے کندھے چوڑے تھے، وی شیپ تھا، بہت خوبصورت تھا میں۔ پھر ہوا یہ کہ خواب میں کچھ ایسی علامات آنی شروع ہوئیں جو خواتین سے قربت کے معاملے کی تھی، اور میں کمزور ہوتا چلا گیا۔ اتنا کمزور ہوا کہ میں جس کے پاس بھی یہ مسئلہ لے کے جاتا، جس عامل کے پاس، تو وہ وعدہ کرتے ٹھیک ہے ہم آپ کا علاج کریں گے، مگر دوسرے دن وہ جب میں جاتا تو ہاتھ جوڑ کہتے ہم سے نہیں ہوگا، کیونکہ میں خواب میں دیکھ لیتا کہ وہ عامل کو ان عورتوں نے الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ اور وہ عورتیں کون ہیں؟ وہ عورتیں کلکتہ کی جو کالی دیوی ہے، جو خون آشام اور نیگیٹو پاور کا نام ہے، وہ اس کی نمائندگی ہے۔ اس کے نمائندے پوری دنیا میں نیگیٹو پاور کی خواتین مصروف ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں، ان کی صحتوں کو خراب کر رہی ہیں۔ یہ تو پھر چیلنجنگ کیس ہو گیا میرے لیے۔ میں نے کہا یار یہ کالی کی پہنچ اتنی زبردست کہ جہاں چاہیں دنیا میں جا کے فساد پھیلائیں۔ پھر میں نے کہا کہ جب دیکھا، تھوڑا حساب بھی کیا، میں نے کہا نہیں یہاں نہیں ہوگی بات آپ سے میری، مطلب پر آپ خانخواہ آئیے۔ تو یہاں آ گئے وہ لوگ، اپنے دو دوستوں کے ساتھ آ گیا بندہ۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو اسلام اور کی دفاع کا شعبہ آ گیا، عام بات نہیں ہے یہ، مجھے اس پہ کھڑا ہونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے گا، مجھے الٹا لٹکا دیں گے، بڑی بات الٹا لٹکا نہیں سکیں گے، پیچھے پوچھ بہت مضبوط ہے۔ تو اس کا کیس میں نے اسی خانخواہ میں لیا، اور بہت کم وقت میں خیال کیا آیا دوستو، سن لو مجھ سے، جب کالی کلکتہ سے اپنی خواتین کو بھیج کر دنیا میں فساد پھیلا سکتی ہیں، تو کیا بغداد سے غوث پاک آ کر معاملات کو صحیح نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بشرطے تمہارا بلیو ہو، بشرطے تمہارا بلیو ہو۔ تمہارا بلیو ہٹ گیا، تم بالکل بے حسار ہو گئے، تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ جب اللہ یا نارو کونی بردم والا ابراہیم کا اگر نعرہ لگا رہا ہے، تو آگ جیسی مخلوق جس کو اللہ نے جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، ابراہیم پر صرف ظاہری آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، شہوت کی آگ، تکبر کی آگ، خود پسندی کی آگ، انانیت کی آگ، یہ ساری آگ اس وقت ٹھنڈی ہو گئی جب اللہ نے پکارا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم کا جب صیغہ آیا تو ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے احکامات کو نہ صرف سنتی ہے بلکہ اس پر عمل کرتی ہے۔ یہاں جب شیخ نے گفت الہی سوزن خود خواستم وعد از فضل از نشان راستم، کہ سیدھے سیدھی صاف صاف نشانی کے ساتھ مجھے میری سوئی چاہیے۔ ماہیے دیگر برآمد در زمان، سوزنے
اورا گرفتا در دہاں، ایک دوسری مچھلی سطح آب پر برآمد ہوئی اور اس کے منہ میں وہی سوئی تھی جو شیخ نے پھینکی تھی، شیخ نے دریا میں پھینکی تھی۔ دوسری مچھلی آئی، سونے کی مچھلیاں چلی گئی، نہیں چاہیے سونا، نہیں چاہیے سونا، تو ماہی دیگر برآمد در زمان، سوزن اورا گرفتے در دہان، کہ اس کے اپنے منہ میں وہی سوئی تھی جو شیخ نے پھینکی۔ رو بدو کر دو بے گفتش اے امیر، پھر آپ نے اپنا چہرہ شیخ کامل نے، عارف باللہ نے، اللہ کے دوست نے اپنے چہرہ سوار کی طرف کیا جو آ رہا تھا بدبداتا ہوا کہ حضرت کیا حال کر لیا، اتنی بڑی بادشاہ چھوڑ کے یہاں فقیروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ نے اپنے چہرہ اس کے کیا، ملک دل بو یو چنو ملک حقیر، جس جو بادشاہت اللہ نے مجھے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو بادشاہت اللہ نے مجھے یہ دی ہے، یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی تھی؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو اہل اللہ ہیں وہ اس بادشاہت کی تمنا نہیں کرتے، وہ اللہ کو راضی کر کر وسعت کے ساتھ، قربت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ این شان ظاہرت ہیچ نیز، باطن جو یہ بظاہر برموئی، کہ یہ نشان اور یہ علامت دیکھ کر وہ امیر جو تھا، جو بدگمان ہو رہا تھا شیخ کی ظاہری حالت کے بعد، وہاں فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے دوستوں کی مجلس میں جاؤ نا تو بہتر ہے منہ پہ کیچڑ مل کے جاؤ۔ تم ظاہردار کے پاس جاؤ تو خوب اچھے لباس اور پرفیوم لگا کے جاؤ، جب اللہ کے دوست کی مجلس میں جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے باطن کو دیکھتے ہیں، اگر تم اندر سے اجلے ہو، ان کی محفل میں کیچڑ بھی مل کے جاؤ گے تو وہاں تمہیں پذیرائی ملے گی، ساتھ بٹھائیں گے، سینے سے لگائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم راہ خدا کے لیے کوشش کرو گے۔ اور جو راہ خدا کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ مولانا ایسے دلیل و براہین سے معاملات کو سمیٹتے ہیں جو کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے دوستوں، کسی کے بس۔ فرماتے کیا ہیں؟ جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں گفت یوسف ابن یعقوب نبی، کہاں سے کہاں لے گئے بات کو۔ اس شیخ کی کیفیت کو ٹھیک ہے سمجھ لیا آپ نے، تو اب اس سے بڑی دلیل آ رہی ہے۔ پکارا، مچھلیاں آ گئیں، نہیں چاہیے یہ والی، میری والی چاہیے، تو کیا انتہا کی بات ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے گفت یوسف ابن یعقوب نبی بہربو الخو علی وجہ ابی، جب کوئی سانچے میں ڈھل جاتا ہے، جو اس کیفیت کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رہتا ہے، تو یوسف یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف نے کہا میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے ابا کے آنکھ پہ ڈال دینا، ان کی بجھی ہوئی آنکھیں دوبارہ روشن ہو جائیں گی۔ آج یہ قرآن کیسی دلیل ہے؟ فرماتے ہیں گفت یوسف ابن یعقوب نبی بہربو الخو علی وجہ، میری یہ قمیض لے جاؤ۔ اللہ غنی۔ تو کیا یوسف میں تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف قرآن کی وہ سورت ہے جس کو اللہ نے بھی اسے بہترین احسن القصص ہے۔ پڑھا کریں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سورہ یوسف سے دوستی کریں۔ سارا قرآن ہی دوستی کرنے، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، علامہ کا شعر میں نے پڑھا، پورا قرآن میں غوطہ زن ہونا ہے، مگر خصوصی طور پہ اللہ ذکر کر رہا ہے کہ احسن القصص جو ہے قرآن کے اندر وہ سورہ یوسف ہے، تو ہونا تو بھی چاہیے کہ ہم ٹائم نکالیں، شب جمعہ میں، جمعے میں، کبھی فارغ اوقات میں بیٹھ کے سورہ یوسف پڑھیں، کیونکہ احسن القصص ہے۔ تمام قصے جو قرآن میں ہیں، تمام قصے جو قرآن میں ہیں، سورہ فیل ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ شمس ہے، سورہ قمر ہے، سورہ نمل ہے، یہ ساری جو صورتیں ان میں قصص ہیں، تو ان میں بہترین قصہ کون سا ہے؟ اس میں بہترین قصہ سورہ یوسف ہے قرآن کا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کے کرتئے مبارک میں اللہ نے یہ خوبی پیدا کر دی کہ وہ جب نابینا باپ کے چہرے پر ڈالا گیا تو باپ کی آنکھیں، یعقوب نبی کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یعقوب نبی کی آنکھیں، شیخ کے بلانے پہ مچھلیاں آ گئیں،
نبی کے کرتے سے اللہ شفا دے رہا ہے. کہاں ہیں ہم لوگ بھائی؟ کہاں ہیں؟ کس سلسلے میں ہیں؟ کیا ہماری فکر ہے؟ کیا ہماری اڑان ہے؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو 4-5 سبق دے دیے، کپڑے جھاڑ کے پہننا اور جوتا ایسا پہننا اور ناخن ایسے کاٹنا، اسی میں ہے بس سارے. بھائی نکلو، فکر کرو، تفکر کرو، غور کرو. اللہ کیا چاہتا ہے قرآن میں؟ اللہ قرآن میں تفکر چاہتا ہے. اس لیے مولانا فرماتے ہیں ای قدر گفتیم باقی فکر کن، یہاں تک تو گفتگو ہے، باقی فکر کرو. فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن، جاؤ ذکر کرو. ذکر کا سے فکر کا پہیا جو ایکٹیو ہو جائے گا، جو باتیں تمہارے لیے حجاب بن رہی ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہوں گی؟ پھر وہ عیاں ہو جائیں گی. گفت یوسف ابن یعقوب نبی بہربو الخو علی وجہ، میرے والد کے چہرے پر یہ اور فرماتے ہیں کہ حافظ اور حفیظ کا فرق کیا ہے؟ حافظ کا اور حفیظ کا فرق. سب حافظ بن رہے ہیں. کیا بن رہے ہیں؟ قرآن کو رٹ رہے ہیں اور دھڑلے سے بتا رہے ہیں کہ حافظ جی ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ اور دائیں اور بائیں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے. حافظ جی خود نہیں جائیں گے، جنت سب کو لے جائیں گے ساتھ. بھئی قرآن جو ہے تفکر کرنے کے لیے ہے، قرآن غور کرنے کے لیے ہے، قرآن کے انداز میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہے، جیسے انبیاء نے، اہل اللہ نے ڈھال کے دکھایا. حافظ حفیظ کا فرق کیا ہے؟ حافظ وہ ہے جو کرتے کو لے کے جا رہا تھا. حافظ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرتے کو لے کے جو بندہ جا رہا تھا، کتابوں میں ہے کہ سب سے بڑا بھائی یہودا جو تھا، جس نے بہت ظلم کیا تھا، اس نے غالباً یہ پیشکش کی کہ میں نے بہت یوسف پہ ظلم کیا ہے اور ابا کی رو رو کے آنکھیں میری وجہ سے گئی ہیں، تو یہ کرتا میں لے کے جاؤں گا. کنعان سے، مصر سے کنعان کے سفر میں تو لے کر جا رہا تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کرتے میں کیسی فریکوینسی چھپی ہوئی ہے. وہ حافظ تھا. کیا تھا وہ؟ حافظ کو معنویت کا پتہ نہیں ہوتا ہے. حفیظ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں معنویت کیا چھپی ہوئی ہے، اس میں راز کیا چھپے ہوئے ہیں. کرتا لے کے جا رہا تھا، وہ حافظ تھا. جب ابا کے چہرے پہ ڈالا تو آنکھیں بجھی ہوئی آنکھیں دوبارہ ایکٹیو ہو گئیں، تو کرتے کے لمس سے نبی کی آنکھیں روشن ہو گئیں. زبردست بات ہے. کہتے ہیں کہ گفت یوسف ابن یعقوب نبی بو بہربو الخو علی وجہ ابھی، ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ساری جو بجھی ہوئی کیفیت روشن ہو جائے گی. بہربو گفت احمد در ازاد دائمن قرۃ العینی فی الصلاۃ. اسی لیے اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک صلاۃ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ تم اس ہائی لیول کی فریکوینسی کو اگر بیٹ کرو گے، وہاں تک پہنچ جاؤ گے، ویسی یکسوئی تمہارے اندر آ جائے گی جیسے یوسف میں تھی، تو پھر تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے صلاۃ بن جائے گی. آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نبی اشارہ دیا، آپ کی مبارکہ ہے. فرماتے ہیں بہریں وہ گفت احمد در ازاد دائمن قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ صلاۃ میں ہے. اور صلاۃ کی اس لیول کو بیٹ کرنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے، میں بہت بے باکانہ انداز میں پوچھوں گا، کیا یہ لیول ہے؟ جھکا سر مگر دل رہا بے جھکائی. ایسے نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہے نمازیں. سمجھانے کا سبق یہ تھا کہ ان خصوصیات کو اختیار کرتے جاؤ، اس راستے پر چلتے جاؤ. ابلیس بھی نہیں ڈرائے گا، نفس بھی تمہیں نہیں بھڑکائے گا، منافق بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکے گا. اس لیول کو تو بیٹ کرو فرسٹ آف آل. اس بات کو سمجھو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے انبیاء نے اپنی حیات میں دکھایا ہے. اور ایسا کرنے والے کہاں پہنچیں گے؟ ایسا کرنے والے وہاں پہنچ جائیں گے کہ جب اپنی سوئی مانگیں گے تو اللہ سے ہزاروں سوئیاں بھیج دے گا، وہ اس کو بھی انکاری ہو جائیں گے، یہ میری نہیں ہے، مجھے تو میری والی چاہیے. تو لیول سمجھے کیا ہے، پھر لیول کتنا ہائی اور کتنا مختلف ہے. پنج ہس با یک دیگر پیوستان زاکہیں ہر پنج را سلے راستان. یہ 5 وقت کی جو کانسنٹریشن حاصل کرنے کا نام جو صلاۃ ہے، 5 وقت کوشش کا نام صلاۃ ہے، 5 وقت پابندی کا نام صلاۃ ہے، 5 وقت یکسوئی کا نام صلاۃ ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ پوچھیں ٹٹولے نا بھائی، کہاں سے آئے ہیں، کتنی مشکل ڈرائیو کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو پوچھیں اپنے ٹٹولے کہ کہاں ہے وہ. عبید اللہ سندھی نئے مسلمان ہوئے اور رشیا پہنچ گئے. خروشیف کا زمانہ تھا. عبید اللہ سندھی
سکھ تھے پہلے، مسلمان ہوئے اور وہ تبلیغ کے شوق میں رشیا چلے گئے، خروشیف کے زمانے میں، بریزنیف سے پہلے خروشیف تھا، لینن کے بعد تھا، تو پہنچ گیا کہنے لگے یہ ہمارا دین ایسا ہے اور ہمارا دین ایسا ہے اور ہم لوگ ایسے ہیں اور فلاں ہیں فلاں. تو اس نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ یہ تمہارا دین اور تمہارا یہ اسلام جس کی تم باتیں کر رہے ہو یہ کہاں ہے دنیا میں؟ ابھی تو نہیں ہے، بنائیں گے، کہ جب بنانا پھر آ جانا، جب بنا لو تو پھر آنا. ابھی خلا میں باتیں جو کر رہے ہو اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے. یو ہیو ٹو پروو یور سیلف کہ آپ راہ کی پہچان رکھتے ہیں، آپ اہل اللہ کے اس تعلق کو سمجھتے ہیں. جو مچھلیوں کو پکارے تو مچھلیاں آ جاتی ہیں، جب کرتا چہرے پہ ڈالا جاتا ہے تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. جب تک ہم اس سبق سے دور رہیں گے، جب ہم اللہ کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو نہیں کریں گے، جب اہل اللہ کے مقام مرتبے کو نہیں سمجھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ خروشیف متاثر ہوگا، نہ فرشتے متاثر ہوں گے، کیونکہ سب ظاہرداری کی بنیاد پر ہے. جب تک ظاہرداری کی بنیاد پر ہے پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہے نمازیں، جھکا سر مگر دل رہا بے جھکائی. چون فوزت شیخ میدہید زائد معیش شدش وجد پدید. تو جب اس نے دیکھا کہ شیخ کی یہ اشارے پر مچھلیاں نکل آئیں تو وہ جو بندہ تھا وہ وجد میں آ گیا. وجد میں آنے کا بھی لیول ہوتا ہے دوستوں، ہما شما کو وجد نہیں ہوتا. وجد تو اس لیول کو بیٹ کرنے کے بعد ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے سینسر سارے لگے ہوئے، سب انسٹرومنٹ سارے لگے ہوتے ہیں، سینسر آن نہیں ہوتے. مگر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے تمام چیزیں اس میں آلریڈی انسٹال ہوتی ہیں مگر وہ ایکٹیو نہیں ہوتی، بلوغت کے بعد ایکٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے سے دے دیا گیا ہے سائلنٹ ہے، ٹائم آئے گا ایکٹیو. کچھ چیزیں اللہ کے نظام میں وقت پر ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کو ہمیں ایکٹیو کروانا پڑتا ہے، ایکٹیویشن وہاں سے کرانی پڑتی ہے. تو جب شیخ کی اس کیفیت کو اس وزیر نے دیکھا تو اس پہ وجد طاری ہو گیا، حیران ہو گیا. گفتو ماہی ز پیرا گو اور گو، مچھلیاں تو پیر کو پہچانتی ہیں. نیا موضوع آ گیا یہاں پہ. پھر مولانا نہیں چھوڑتے ہیں کہیں سے، نکلنے کا موقع نہیں دیتے. بارہ کوشش کی دائیں بائیں سے کہیں نکل جائیں پھسل کر تو نہیں نکلنے دیتے. فرماتے ہیں گفت او موہیز پیرا گو اس شرطنے راکولین درگزس موہیاز پیر اوگا ما بعید شاخیو شوخ ما شخی زی دولت ایشا سعید. مچھلیاں تو پیر کے مقام کو، شیخ کے مقام کو پہچان کر اشارے پہ نکل آتی ہیں. تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، شکی ہو گئے ہیں کہ تم اللہ کے دوستوں کو نہیں پہچانتے. ایک غافل بندہ تھا، 2 بوریوں کو دیکھ کر کہنے لگا آدھا آدھا کر دیتے. سمجھداری کام نہیں آئی. سمجھدار پھر کہاں کام آئی؟ جو رات سے گزر کے یہاں پہنچے، جب اس وزیر نے دیکھا کہ مچھلیاں پیر کو پہچانتی ہیں، ان کے اشارے پہ نکل آتی ہیں. موہیاں از پیر آگاہ مو بعید، کہ وہ جانتی ہیں، پہچانتی ہیں کوئی سخت دل کے حصے میں یہ سعادت کبھی بھی نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی. سجدہ کر دو رات گریاں وہ خراب گش دیوانہ ز عشق فتح باب، کہ وہ اس نے تعظیم کی، پیر کی، شیخ کو عزت دی اور جو ہے پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا. پس تو اے ناشش ترو در چیستی در نزا او در حسد باقی، جبکہ تمہارا معاملہ یہ ہے تم غفلت میں ہو، تم حسد میں ہو، تم تکبر میں ہو، تم پیر کو شیخ کو نہیں پہچانتے ہو. شیخ اور پیر جس ہر کروب پیر نہ باشد پیر او شیطان بود. مولوی فرماتے ہیں جس کا پیر نہیں ہوتا ہے اس کا پیر خود بخود شیطان بن جاتا ہے. جس کا ہر کروب پیر نہ باشد، جس کا پیر نہیں ہوتا پیر او شیطان بود، اس کا شیطان خود بخود اس کا پیر بن جاتا ہے. ڈرائیونگ سیٹ پہ شیطان بیٹھ جاتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے لے جاتا ہے. دنیا میں ملفظ ہو کر آخرت کو خراب کر بیٹھتے ہیں. پس تو اے ناشستارو در چیستی در نزاو در حسد، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے با دمے شیرے تو بازی میں کنی. حسد اور تکبر کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ حسد تکبر یہ کرتا ہے کہ شیر سو رہا ہے اس کے دم سے کھیلتا ہے. اور فرماتے ہیں بعد میں شیرے تو بازی میں کنی در ملایک ترک تعظیم میں کنی، کہ تم
تمہارا حال یہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے تم جنگل کے شیر کے دم سے کھیلتے ہو، غفلت کی وجہ سے تم اہل اللہ کا احترام نہیں کرتے، تم پیر کو نہیں پہچانتے، شیخ کی عظمت سے تم غافل ہو۔ جب تم غافل ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ برملو یک طور کو تعظیم می کنی، تم ملائکہ کے درجے پہ بلکہ اس سے بلند درجے پہ فائز لوگوں کے بارے میں بدگمان ہوتے ہو۔ جب تم بدگمان ہوتے ہو تو کیا چیز تمہیں برباد کرتی ہے؟ تم نارے شہوت میں گرفتار ہو جاتے ہو، تم دنیا میں انوالو ہو جاتے ہو، حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تمہارے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی، تم ایسے لوہے بن جاتے ہو جو اگر اس کو کیمیا بھی ملے تو پھر وہ سونا نہیں بنتا۔ اگر کوئی محنت کر کے تانبا اور چاندی اور پیتل بن جائے تو سونے سے مس ہوگا، پیر کی صحبت اختیار کرے گا تو سونا بن جائے گا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر پاتے، غیر بہشت اندر روی تو خارجو، اے لوگوں کی اللہ کی مخلوق میں تنقید کے کانٹے ڈھونڈنے والوں، انتہا کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ غیر بہشت اندر روی تو خارجو ہیچ خارجا نیابی غیر تو، کہ وہاں لوگوں مخلوق ہے خدا میں تنقید کے کانٹے ڈھونڈنے والوں، عیب جوئی کرنے والوں، اللہ غنی۔ اگر تم جنت میں بھی چلے گئے تو تمہارے علاوہ وہاں کوئی کانٹا نہیں ہوگا۔ اگر تم جنت میں بھی چلے گئے ان خوبیوں کے ساتھ، عیب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عیب دیکھنے والا غیب نہیں دیکھ سکتا۔ جو عیب ایک ہی چھوٹا سا نسخہ دیتا ہوں کہ جو عیب دیکھیں گے، جو تنقید کریں گے، وہ غیب نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے۔ اب تم جو لوگوں پہ تنقید کرتے ہو، اللہ غنی، غیر بہشت اندر روی تو خور، جو ہر بات میں گفتگو کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ گفتگو کی شروعات تنقید سے ہوتی ہے، گفتگو کی شروعات نیگیٹیوٹی سے ہوتی ہے، دن کا آغاز شکوے سے ہوتا ہے، روز کا شام جو ہے وہ شکوے پہ ختم ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے اصلاح کا پہلو یہی ہے کہ ہم عیب دیکھنا چھوڑ دیں۔ وہ دیکھ رہا ہے بھائی، وہ دیکھ رہا ہے نا، پردہ پوشی کر رہا ہے نا، نہلا رہا ہے، دھلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سبھی کچھ کر رہا ہے۔ تو کیا اگر وہ کھینچتا تو پورا ویسٹرن ورلڈ جو شراب میں اور زنا میں ملوث ہے ان کو کچھ ملتا؟ وہاں برف باری بھی ہو رہی ہے، وہاں برسات بھی ہو رہی ہے، ریل پیل بھی ہے، ہاں، تو اس کی درگزر کی کیفیت کو دیکھیں اور اپنی تنقید کے زاویے کو دیکھیں، ساری بات کھل جائے گی۔ کرتے ہیں گشت کار بہشت اندر روی تو خور جو ہیچ خاراجا نیابی غیر تو، تیرے علاوہ کوئی جنت میں کانٹا نہیں ہے۔ تیرے علاوہ اگر تو جنت میں بھی چلا گیا تو وہاں تیرے علاوہ کوئی کانٹا نہیں ہے۔ آفتاب کو بتوبہ در جہان بہر خفاشی کھجا گردد نہاں، کہ مثال پھر یہ ہے کہ یہ جو چمگادڑ شب پرراں ہوتی ہے، چمگادڑ ہوتی ہے، وہ سورج سے اسی طرح سے گریزاں ہے جیسے لوگ اہل اللہ سے گریزاں ہیں۔ یہ جو خفاش کہتے ہیں، چمگادڑ کہتے ہیں، خفاشی میں خفاش کہتے ہیں، یہ سورج کو نہیں دیکھنا چاہتی، یہ نکلتی رات کو ہے۔ جب رات کو نکلتی ہے تو سورج اپنا کام مکمل کر کے سبزہ اگا کر، پھلوں کو پکا کر، حدت دے کر، بیماروں کو صحت دے کر، روشنی پہنچا کر گزر جاتا ہے، اور وہ چمگادڑ نکلتی رات کو ہے۔ رات کو نکل کے پوچھتی ہے کہ سورج بہادر کون ہے؟ تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم عیبوں کو تلاش کرتے کرتے تمہاری مثال ایسی بن گئی، تم خفاش چمگادڑ بن گئے، اور پھر تمہیں سورج کی تپش اور سورج کا کمال تمہیں نظر نہیں آیا۔ تم اہل اللہ پر تانا زنی کرتے ہو اور اپنے آپ کو جو ہے افضل سمجھتے ہو، یہی تمہاری بیماری ہے۔ اور اہل اللہ ہر زمانے میں اس بیماری سے، اس گراوٹ سے، اس سطحیت سے اپنے آپ کو دور کر کے چلتے ہیں۔ تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم کہیں بھی ہو، یہاں سے ہم لوگ قبلہ دیکھتے ہیں نا، قبلہ کتنا دور ہے، قبلے تو رخ کر لیتے ہیں نماز کے وقت۔ وہاں فرماتے ہیں کہ جب تم الجھنوں میں پھنس جاؤ تو اپنا رخ جو ہے تم کہیں بھی ہو اپنے شیخ کی طرف کر لو، وہاں سے روشنی ویسی تمہارے حصے میں آ جائے گی جیسے کعبے کی فضیلت کے اعتبار سے تمہاری نماز افضل قبول ہو جاتی ہے۔ تم اپنا رخ اس طرف کر لو۔ تیسرے مضمون میں، 2 مضامین پہلے سنے، تیسرے مضمون میں کیا ہے؟ اہل اللہ کی قدر و منزلت، مقام تقرب
تصرف کیا ہے؟ مچھلی کو بلایا، آ گئی، عیب چھوڑ دیے، مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا۔ کون کرے گا؟ یہ اللہ کے دوست یہ کر کے دکھائیں گے۔ اگلے مرحلے میں فرماتے ہیں اللہ، انتہا کی بات ہے، آخری شعر ہے، روی ناشستہ نبیند روی حور، اپنے ہی آنسوؤں سے جب تک تم وضو نہیں کرو گے، اپنے آنسوؤں سے وضو کی بات ہو رہی ہے، لوٹے کے پانی سے نہیں۔ جب ساری کیفیت تم پر عین ہو جائے گی تو تمہارا معاملہ لطافت کا یہ ہو جائے گا کہ تم اپنے آنسو سے وضو کرو گے۔ جب اپنے آنسو سے وضو کرو گے تو تمہاری حور سے ملاقات اللہ کرا دے گا، اور جب تک تم سخت دل رہو گے، متکبر رہو گے، لوٹے کا پانی استعمال کر کے زندگی گزار دو گے، تمہاری آنکھوں میں نمی نہیں پیدا ہوگی، اللہ کے دوستوں کی محبت نہیں جاگے گی، جب تک تمہارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اور جب تک حالات نہیں بدلیں گے تو طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نسبت حاصل ہے، کسی کی چاہت حاصل ہے، کسی کا تقرب حاصل ہے، کسی کا ہاتھ سر پر ہے، تو تم کہیں بھی ہو اس طرف رخ کر لو، ایسے ہی کر لو جیسے تم دنیا میں کہیں بھی ہو، تم کعبے کی طرف رخ کرتے ہو، صلاۃ ادا کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ یہ تو پابندی کا معاملہ ہے، مگر ظاہری اسباب میں، اظہاری اسباب میں، اختیاری اسباب میں جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کے دل میں وسواس نہیں پیدا ہوتے، اس کی نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہوتی، وہ بالکل پیور ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فائز المرام ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور وہ تمام تر نیگیٹیوٹی کو، تمام تر منفی خیالات کو، تمام تر عیب جوئی کی کیفیت کو وہ چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے، تنقید سے وہ نکل کر تحقیق پر جاتا ہے، اور جو تحقیق پر جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ جیسے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، وہ مقبول ہوتا ہے اور فیض رسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ وہ فیض رسانی کرتا ہے۔ مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے خصابوں سے چھڑانے کی ذمہ داری اللہ اسے دیتا ہے، اور اس کی مائیت اور سنگت میں، اس کی نشست و برخاست میں جو لوگ شریک رہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔